نعرہ رسالت، مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پوری قوت ایمانی سے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت بلند تر صلوات۔ اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، تھوڑا سا ادھر وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَاشِرًا وَلَا بَاطِرًا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، بسیرت ابی و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی اللہ۔ ارباب اعزاء، آپ کے سامنے امام حسین ابن علی کی زبان سے نکلے ہوئے ان قیمتی الفاظ کو موضوع قرار دیا ہے جو امام کے عزادار، جو امام کے حبدار، جو امام کی مودت رکھنے والے پورا سال اس انتظار میں ہو رہتے ہیں، عاشور کا دن آئے ہم نواز رسول کے غم میں آنسو بہائیں، ہم جناب زہرا کو پرسا دیں۔ جو پورا سال یوم عاشور کو یاد رکھتے ہیں، امام حسین ابن علی اپنی زبان عصمت سے بتا رہے ہیں: اے عاشور کے دن کو یاد رکھنے والوں، میری مظلومیت کو یاد رکھ کے ماتم کرنے والوں، میرے مصائب پر گریہ کرنے والوں، میری مودت کو یاد رکھنے والوں،
بے شک یہ عزاداری ہے سید الشہداء، یہ بھی مودت آل محمد کا اظہار ہے، لیکن امام خبردار کر رہے ہیں کہ تم میری محبت اور مودت کو تو یاد رکھتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی میری محبت اور مودت کی یادگاری میں گزر جائے اور میری شہادت کے مقصد کو بھول جاؤ۔ تو جو اصل مقصد شہادت ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جس کے لیے ہم نے موضوع قرار دیا تھا عاشوراء اور اصلاح معاشرہ، اور مجھے قبلہ حیدری صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ قبلہ کچھ جوانوں کی خواہش ہے کہ آپ امام زمان علیہ السلام کا بھی تعارف ایڈ کریں۔ اگر قبلہ حیدری صاحب یہ فرمائش نہ کرتے تب بھی امام وقت کا ذکر کرنا میرے لیے لازم تھا، چونکہ میں نے موضوع کا انتخاب ایسا کیا تھا، اس لیے کہ ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں غیبت امام زمان علیہ السلام میں۔ تو جب ہم عاشور کو اور اصلاح معاشرہ کو جب ہم اس پہ بات کریں گے تو بات اس وقت مکمل ہوگی جب ان دونوں کے درمیان ذکر امام مہدی علیہ السلام ہو۔ وہ کیسے؟ چونکہ جو وارث دین امام زمان علیہ السلام ہے وہ تحریک حسین ابن علی کا تسلسل ہے۔ امام حسین ابن علی نے جو قیام کیا تھا اس تحریک کا اختتام ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کرے۔ امام نے اسلام کی بقا کے لیے قیام کیا اور امام زمانہ علیہ السلام اسلام کے نفاذ کے لیے قیام کریں گے۔ لہذا اس لیے یعنی اگر اس کو ہم عشرے کا نام یہ دے دیں تحریک حسینی امام مہدی علیہ السلام تک، یعنی تحریک حسینی تحریک امام مہدی ہے، تو لہذا امام نے بھی معاشرے میں اصلاح کرنی ہے، جو انشاءاللہ ہمارے اس موضوع میں آپ تفصیل سے مختلف سنیں گے۔ آپ صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ لیکن چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایام اذاں میں اس بات پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے ایام غم آ گئے، اب حسین کے غم میں آنسو بہا لو، کہ ایک آنسو بہانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے پاس وارثان دین کی احادیث موجود ہیں، من بقا او ابقا او طبقا وجب لہ الجنہ، جو حسین مظلوم کی مظلومیت پر روئے، رونے والی شکل بنائے یا رلائے، اس پر جنت واجب۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ آیت اللہ سستانی سے یہی سوال کیا گیا کہ قبلہ یہ جو حدیث امام ہے کہ امام حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہانا انسان پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، تو یہ حدیث ہمیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اعمال صالح سے، ہمیں دین کی پابندی سے دور کر دے، کہ جیسے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں غم حسین میں آنسو بہا لیے، اب نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمیں حجاب کی ضرورت ہے، نہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، نہ خمس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، نہ داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے، بس حسین کا غم منا لیا، اب شاہ جانے اور راہ جانے۔
لہذا کیا غم میں حسین میں آنسو بہا لینے سے جنت کے مستحق بن جاتے ہیں؟ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں ہاں بے شک غم حسین میں یہ بہنے والا آنسو اتنی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے، آپ غم حسین میں خلوص سے آنسو بہائیں وہ آپ کی جنت کی ضمانت دے سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ گناہ کر لیں۔ یعنی امام علیہ السلام نے جو آنسو کو جنت میں داخل ہونے کا موجب بنایا، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد تمہاری چھٹی ہے، تم واجبات کو چھوڑتے جاؤ، حرام کاموں کو انجام دیتے جاؤ، یہ آنسو تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ ان کاموں سے اجتناب کرنا ہے جو دخول جنت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ قبلہ کیا فارمولہ بتایا ہے۔ لہذا دخول جنت کے لیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صرف آنسو کافی ہیں، ہم حرام پہ حرام کرتے جائیں۔ وہ آنسو بھی دخول جنت کی ضمانت تب دے گا جب دین کی پابندیوں پر عمل کریں گے۔ آج چھوٹی سی چھوٹی کمپنی میں بھی آپ کی اگر جاب لگ جائے تو وہ کمپنی بھی کہتی ہے جناب اگر اس کمپنی کے رولز اور قوانین کی رعایت کریں گے تو ہم آپ کو انعامات اور بونسوں سے نوازیں گے، اگر آپ نے ہمارے قوانین کی رعایت نہ کی تو پھر اسی آپ کو کمپنی سے ہم باہر نکال دیں گے۔ تو گویا یہی تو امام سمجھا رہے ہیں، اگر غم حسین میں آنسو بہا کر اس کے اثر کو باقی رکھا، اگر گناہوں کے کو بھیج کر وہ اثر ضائع نہ کیا تو پھر تم جنت میں جا سکتے، لیکن ادھر سے گناہ کرتے رہے اور ہم کہیں گے ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں گناہ کرتا رہوں اور میں حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہاؤں یہ میری بخشش ہو سکتی ہے، تو بہرحال تاریخ کربلا میں ایک مشہور جملہ علماء محققین نے بھی نقل کیا، آپ علماء ذاکرین خطباء سب سے سنتے ہیں، جب خیام میں خولی گیا تھا لوٹنے کے لیے علی کی بیٹیوں کو، ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے پوچھا اے بدبخت لوٹتا بھی ہے اور روتا بھی ہے، تو کیا جواب دیا تھا؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں آپ اول محمد جو جو عظمت و شان کے مالک ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا، رو اس لیے رہا ہوں جو آپ کی عظمت و شان تھی اس لائق نہ تھی کہ آپ کو لوٹا جائے، میدان کربلا میں مردوں کو شہید کیا جائے، عورتوں کو کنیزیں بنایا جائے، پھر لوٹ کیوں رہے ہو؟ رو اس لیے رہا ہوں۔ لوٹ کیوں رہے ہو؟ لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ جائے، اس لیے لوٹ رہا ہوں، چلو میں ہی لوٹ لوں۔ اللہ ایسا نہ ہو، گریہ وہ بھی کرے، وہ بھی جانتے تھے نبی زادیاں ہیں، وہ بھی جانتے تھے علی زادیاں ہیں، وہ بھی ان کی عظمت و شان کو سامنے رکھ کے رو رہے تھے، لیکن کیا وہ آنسو ان کی نجات کا وسیلہ بنے؟ وہ آنسو جو نکلنے والے عزادار کی آنکھوں سے نکلیں اس کی زندگی میں انقلاب لے آئیں، اس کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں، تو یہ آنسو اس کی جنت میں جانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک جہاز جو ہے وہ عراق
زیارات کی مناسبت پہ جب جا رہا تھا تو دبئی ایئرپورٹ پہ جو قافلہ تھا اس میں 2-4 آدمی جو اہل علم اور کچھ نمازی دیندار لوگ تھے، انہوں نے نماز پڑھی دبئی ایئرپورٹ پہ۔ جو پورا قافلہ جا رہا تھا 100 سے زیادہ کربلا جا رہے ہیں زہرا کے لال حسین کا پرسہ دیں۔ دبئی ایئرپورٹ پہ ظہر اور عصر کی نماز کسی نے نہیں پڑھی۔ جب کسی نے متوجہ کیا آپ کربلا جا رہے ہیں، حسین کی زیارت مستحب ہے، نماز ظہر اور عصر واجب ہے، آپ کے ملتان کی ایک سیدزادی بڑے فخر سے اور آپ کے علاقے کے قریب علاقہ ہے، سیدزادی نے کیا جواب دیا؟ حسین کی ماں نے ضمانت دی ہے، جو میرے لال کی زیارت کو آئے میں اس کی جنت کی ضامن ہوں۔ یعنی یہ نظریہ بن چکا ہے، حسین کی زیارت پہ آ جاؤ تمہاری جنت پکی ہے، تم حسین پہ رو لو جنت پکی ہے، اس کے بعد تم نمازوں کی قضا کر دو۔ کیا حسین کی ماں نے یہی کہا ہے تو میرے لال کو رو لے نماز نہ پڑھ، میرے لال کو رو لے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچا، میں تیری جنت کی ضامن ہوں؟ نہ، حسین کے غم میں آنسو بہائیں اور پھر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو گناہ جنت میں جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ لہذا یہ تو ایک کافروں والا نظریہ ہے۔ عیسائیت میں یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہماری صفوں میں بھی گھس آیا ہے۔ کیا نظریہ پایا جاتا ہے؟ ان کے ہاں نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھل کے موجیں کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، عبادت کرو یا نہ کرو، جو مرضی ہے دل کرتے ہو کر لو، ہمارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے ادا کر دیا ہے۔ جو ان کو صلیب پہ چڑھائے گئے نا، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو۔ اب حضرت عیسیٰ جانے اور خدا جانے، نظریہ تھا عیسائیوں کا، ہم نے بھی وہی کہا۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ جانے اور خدا جانے، ہم نے کہا شاہ جانے راہ جانے۔ نظریہ وہی ہے، فکر وہی ہے، صرف افراد بدلے ہیں۔ اور میرا دوست یہ کربلا والوں کی فکر نہیں ہے، اپنی آزاد زندگی گزار، دین خدا کو معمولی سمجھ، دین خدا کا احترام نہ کر اور پھر کہے کہ مجھے حسین میری بخشش کروا دیں گے۔ یہ بتائیں کیا حسین کی اولاد کے لیے دین کی پابندی واجب تھی یا حسین ابن علی کے لیے دین کی پابندی واجب تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی زبانی پیغام کیا ملا؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے امام حسین ابن علی نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جب قیام کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی ہوگی، مجھے اپنا کنبہ قربان کرنا ہوگا۔ تو حسین ابن علی صرف نانے کی امت کی اصلاح کے لیے اپنی قربانی دے رہے ہیں، اپنی اولاد کی قربانی دے رہے ہیں۔ یعنی دین خدا اتنا قیمتی تو ہے کہ جس کا اندازہ ہم حسین ابن علی کی قربانی سے لگا سکتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا قیام تھا نانے کی امت کی اصلاح، تو امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام کا مقصد کیا ہوگا؟ نانے کی امت کی اصلاح۔ دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، خدا کرے کہ ہمارے اندر بھی رغبت اور شوق پیدا ہو دعائے ندبہ کا۔ اور یہ روایات میں ملتا ہے یہ دعائے ندبہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں نقل کیا ہے کہ یہ امام سے ہے
اور یہ سید ابن طاؤس کوئی عام ہستی نہیں ہے. یہ کون ہے سید ابن طاؤس؟ ایک وہ زاہد پارسا مقدس فقیہ اور عالم تھا جو یہ کہتے تھے اگر دیوار کے پیچھے 4 آدمی بولنے والے ہوں ان میں ایک میرے وقت کا امام ہو میں بتا سکتا ہوں میرے وقت کے امام کا لہجہ کون سا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے بھئی، امام کا لہجہ کون پہچان سکتا ہے؟ اب ذرا میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اس موقع پہ. دیکھیں آپ لوگوں میں سے مثلا میرے ساتھ جو ہے وہ حیدری صاحب یا پروفیسر صاحب زیادہ رابطے میں، یا سید زیغم شاہ صاحب ہیں. یہ مجھے کسی ایسے نمبر سے رابطہ کرتے ہیں جو نمبر میرے پاس سیو نہیں ہے. جیسے انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ سلام کیا، نمبر سیو نہیں ہے. میں پہچان گیا جی جناب حیدری صاحب، جی جناب قبلہ پروفیسر صاحب، جی جناب زیغم صاحب، فوراً. یعنی میرا ان کے ساتھ ارتباط اتنا ہے، نمبر سیو نہیں ہے، آواز سے پہچان گیا. تو سید ابن طاؤس کا بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ اتنا ارتباط تھا، اتنا امام سے باتیں سن چکے تھے، کر چکے تھے کہ کہتے ہیں کہ اگر دیوار کے پیچھے بھی 4 آدمی بولے میں بتا سکتا ہوں میرے وقت کے امام کا لہجہ کون سا ہے. اللہ اکبر. اور آج ہم ہیں فقہاء پہ جسارتیں کرتے ہیں. نائب امام فقہاء وہ ہے جن کا وقت کے امام سے اتنا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا لہجہ بتا سکتے ہیں. لہذا سید ابن طاؤس نے نقل کیا کہ چھٹے امام سے یہ دعائے ندبہ 4 عیدوں پہ پڑھنی چاہیے. ایک عید الفطر کے دن، پہلی عید کے دن، عید الضحیٰ قربان کے دن 10 ذی الحجہ کو، تیسرا عید غدیر کو، عید غدیر کو، اور چوتھا یوم جمعہ کو. یہ 4 عیدیں قرار دی گئی ہیں اور ہر جمعے کو بھی دعائے ندبہ پڑھنی چاہیے. اور آیت اللہ عراقی بہت عظیم مرجع، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے شاید کچھ مومنین نے یعنی 2 سال کے لیے ان کی تقلید بھی کی ہو. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب آیت اللہ سید محمد رضا گلپیگانی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے آیت اللہ عراقی کی تقلید کی گئی، 1.5 سال کے لیے یا چند عرصے کے لیے. تو آیت اللہ عراقی جو امام خمینی کے استاد ہیں وہ کہتے تھے میں نے کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی جس محفل میں دعائے ندبہ کی تلاوت ہو اور وہاں پر میرے وقت کا امام تشریف نہ لے آئے. یہ دعائے ندبہ اتنی بابرکت ہے، البتہ خلوص سے یہ دعا پڑھی جائے. اب جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اسی دعا میں امام زمان علیہ السلام کا مشن اور مقصد بیان ہوا ہے. اینا لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ حجت خدا جنہوں نے اللہ کے دین کے واجبات اور سنتوں کو زندہ کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے غیبت امام میں وہ سنتیں، وہ واجبات وہ امت اتنا چھوڑ چکی ہے، امام زمان کو آ کے ان کی تجدید کرنی ہے. تو یہ امام علیہ السلام نے بھی یہی کام کرنا ہے، دین کا احیاء کرنا ہے. اور امام علیہ السلام کی القابات میں سے ایک لقب ہے المنتقم. ہمارے اکثر جوان جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکلوں کے سامنے جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہم صلی اللہ. ہمارے اکثر مومنین جوان اپنی موٹر سائیکلوں کے باہر لکھواتے ہیں
بعض کا لکھا ہوتا ہے مثلا سلام یا حسین، کچھ لوگ لکھواتے ہیں یا منتقم، یعنی اے انتقام لینے والے. اور ہم سارے کہتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو قاتلین حسین ابن علی کا انتقام لیں گے. قاتلین حسین ابن علی کے اوپر شرعی سزا قائم کریں گے، حسین ابن علی کے خون کا انتقام لیں گے. تو لہذا اچھا بعض لوگ پھر یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں، جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے قاتلین حسین ابن علی سے انتقام لیں گے، تو جب انتقام لے لیا اس کا مطلب پھر وہ جہنم سے بچ گئے. بعض لوگوں کے ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ کرتے ہیں، جیسے شریعت کا مسئلہ ہے، اگر کسی کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت ان میں سے کوئی ایک کسی سے ناجائز تعلق قائم کر لے، جو شرعی طریقہ ہے، ناجائز تعلق قائم ہو جائے شرعی طور پہ، تو شریعت میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو زمین میں دفن کر کے ان کو سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائے. لہذا یہ اسلام کی سزا ہے، اہل سنت اور یا شیعہ. یہ اور بات ہے یہ اسلامی قانون ہمارے وطن عزیز پاکستان میں نافذ نہیں. رسول اللہ کے زمانے میں یہ قانون جاری ہوتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ہم اپنے اس وطن عزیز میں ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں. ہمیں حق نہیں ہے. یہ قاضی کے اختیارات ہیں. جو جج ہوتا ہے اسلامی جج، اس کے اختیارات میں سے ہے کہ وہ سزاؤں کو نافذ کرے. لہذا جو غلط کاری کرنے والے جس کی ثابت ہو جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ سنسار کرنا. ایک صلوات پڑھے محمد وحید. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اب یہ سزائیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یا منتقم، اے انتقام لینے والے. تو امام نے انتقام لینا ہے قاتلین حسین ابن علی سے. تو سوال کو کہ جب امام قاتلین حسین سے انتقام لے لیں گے تو پھر قیامت والے دن تو وہ سزا سے بچ گئے. جس کے لیے ہم نے مثال پیش کی کہ جیسے کوئی غلط کاری کرتا ہے شادی شدہ مرد اور عورت، تو ان کی سزا ہے سنسار. تو جب یہ سنسار ہو گئے، اسلام کہتا ہے ان کی یہ دنیاوی سزا ہو گئی اور یہ گناہ سے پاک ہو گئے. اب قیامت والے دن اس گناہ کا محاسبہ نہیں ہوگا، اب اس گناہ کی سزا نہیں ہوگی. یہی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب زنا جیسے گناہ کی سزا دنیا میں دینے سے دنیا میں ختم ہو گئی، یہ چور نے چوری کی اس کی 4 انگلیاں کاٹ دی جائیں، جیسے قرآن کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. برادران اہل سنت کے یہاں اختلاف ہے، وہ پورا ہاتھ کاٹا جائے. ہمارے یہاں فقہ امام صادق میں ہے کہ 4 انگلیاں کاٹی جائے. جب وارث دین سے پوچھا گیا مولا چور کی 4 انگلیاں کیوں کاٹی جائیں؟ دنیا والے تو کہتے ہیں ہاتھ کاٹا جائے. امام فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہاتھ کہا ہے، ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے. کہا کہ ہاتھ سے مراد 4 انگلیاں کاٹی جائیں، یہ ہتھیلی نہ کاٹی جائے. کہا یہ کیوں نہ کاٹی جائے؟ فرمایا اس لیے اس ہتھیلی پہ اللہ کا حق ہے، جب نماز پڑھے تو اعضائے سجدہ سالم ہے. اللہ اکبر. یعنی اسلام سزا دے رہا ہے چوری کی، لیکن چاہتا ہے پھر بھی اللہ کی بندگی کرنے آئے تو اس کے اعضاء سالم ہیں. اب چوری کی سزا مل گئی تو کیا آخرت میں اس کو سزا ملے گی؟ آخرت میں سزا نہیں ملے گی. شرابی نے شراب پی، اس کو 80 کوڑے لگ گئے، کیا آخرت میں سزا ملے گی؟
اس کے بعد اس نے نہیں کی، توبہ کر لی، اس کی سزا مل گئی، اب اس کو سزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں جب شرابی کو سزا مل جائے تو پھر قیامت کو حساب نہیں، جب زانی کو سزا مل جائے تو پھر آخرت کو حساب نہیں، جب چور کو سزا مل جائے تو پھر آخرت میں حساب نہیں۔ تو جب امام مہدی علیہ السلام خون حسین کا انتقام لیں گے، قتل کریں گے قاتلین حسین کو، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ گئے۔ ہے نا یہ الجھن، ہے یہ پریشانی یا نہیں؟ تو بعض لوگ قیاس کرتے ہیں، فقہ امام صادق علیہ السلام میں اس طرح کا قیاس کرنا حرام ہے، یہ قیاس نہیں کر سکتے۔ اچھا بھئی اس کا پھر جواب کیا ہے؟ دیکھیں احکام شریعت کی سزائیں وہ اپنے مقام پر درست ہے، اس کا حساب قیامت والے دن نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی شریعت اور اسلام اور دین کا اصول ہے، جو نبی اور امام کا قاتل ہوتا ہے اس کی سزا فقط ایک نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو نمائندہ الہی ہوتا ہے وہ دنیا میں قصاص کے ذریعے پہلے ان کو قتل کرتا ہے، پھر ان کو اللہ آخرت میں جہنم کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ جو نبی اور امام کا قاتل ہے اس کی کسی صورت میں بخشش نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی۔ تو یہ اکثر لوگوں کے یہ ذہن میں سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب چونکہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو آپ کو ایسی گفتگو سننے کے لیے بھی تھوڑا حوصلہ رکھنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم۔ لہذا امام علیہ السلام کیا کریں گے؟ انتقام لیں گے قاتلین حسین سے۔ ہمارے ہاں یہی نظریہ مشہور ہے، یا منتقمو امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، یا منتقموں کا مطلب یہ نہیں ہے صرف قاتلین حسین کو ماریں گے، یا منتقموں کا معنی یہ ہے کہ یعنی اللہ کے دین کی بغاوت کرنے والے، اللہ کے احکام و شریعت کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے دین کے واجبات کو چھوڑنے والے، اللہ کے محرمات کو انجام دینے والے، ان سب سے امام انتقام لیں گے۔ یہ معنی مراد ہے یا منتقمو۔ تو گویا امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو انہوں نے اصلاح معاشرہ کیا کرنا ہے۔ آج غیبت امام میں ہم امام کے عزادار تو ہیں لیکن شریعت محمدی کے پابند نہیں ہیں، اس لیے امام کے زمانے کی جو خصائص میں سے ہے، امام کے زمانے میں کوئی شخص نماز کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ نماز چھوڑنا کجا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اور آج دیکھ لیں کتنے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ جس نے نماز چھوڑی پھر وہ امام علیہ السلام اس کے اوپر شرعی حد جاری کریں گے۔ امام کے زمانے میں روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، اسلام کا حکم ہے جو 3 روزے چھوڑ دے، سادے کے آل محمد فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں 4، جو 4 روزے مسلسل چھوڑ دے، امام فرماتے ہیں پھر امام کو حق ہے کہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دے۔ اللہ کی زمین پر اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اب بتائیں، آج غیبت امام میں ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، غیبت امام میں ہم حج چھوڑ رہے ہیں، غیبت امام میں ہم روزے چھوڑ رہے ہیں، غیبت امام میں ہم سنت نبی چہرے پہ داڑھی چھوڑ رہے ہیں، غیبت امام میں ہماری خواتین حجاب چھوڑ رہی ہیں، غیبت امام میں ہم زکوٰۃ چھوڑ رہے ہیں، غیبت امام میں ہم خبز چھوڑ رہے ہیں، غیبت امام میں بہن بیٹیوں کا حق کھا رہے ہیں، غیبت امام میں اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب وارث دین امام آئیں گے تو پھر امام نے رشتہ داریاں نہیں دیکھنی،
امام نے یہ نہیں دیکھنا یہ کلمہ میں ولایت علی کا اقرار کرتا ہے، یہ میری محبت اور ولا کا اقرار کرتا ہے، امام یہ دیکھیں گے یہ نمازی ہے تو احترام ہے، بے نمازی ہے تو سزا دی جائے، یہ حاجی ہے تو احترام ہے، حج چھوڑنے والا ہے تو سزا دی جائے گی، یہ روزے دار ہے تو احترام ہے، روزہ چھوڑنے والا ہے تو سزا دی جائے گی، یہ حجاب کرنے والی ہے تو احترام ہے، حجاب چھوڑنے والی ہے تو سزا دی جائے گی۔ امام نے یہ قائم کرنا، جس طرح امام علی علیہ السلام کرتے تھے۔ کوفہ میں امام علیہ السلام، روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنی تلوار کو ساتھ لے کر بازار کوفہ میں گھومتے تھے۔ کیوں؟ جب بھی دیکھیں گے اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کھلے عام برملا، اس وقت ان کو میدان کوفہ میں لایا جائے۔ اللہ، آج تو ہم کہتے ہیں نا ہم نے تو مولا کو مانا ہے، انشاءاللہ مولا بخشوا دیں گے، یہی فکر مولا علی کے زمانے میں بھی لوگوں میں پائی جاتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے مولا بخشوائیں گے۔ شفاعت عقیدہ، شفاعت قرآن سے ثابت ہے بِإِذْنِ اللہ، آیات الکرسی میں سے بھی، لہذا اللہ جن کو اذن دے دے، کس کو دے گا؟ انبیاء کو، اوصیاء کو، شہداء کو۔ تو بہرحال میرا موضوع شفاعت میں، لہذا حق کی شفاعت وہ بھی رکھتے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہ۔ تو امام نے آ کر نفاذ شریعت کرنی، کیسے؟ جیسے مولا علی کرتے تھے۔ تو مولا علی کیسے کرتے تھے؟ مولا علی بازار میں چکر لگاتے تھے، جو جرم کرتا تھا اس کے جرم کی فوراً سزا دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ بازار کوفہ میں ایک جوان خواتین کی طرف، نامحرم خواتین کی طرف نگاہ بد استعمال کر رہا تھا۔ اب علی مولا نے دیکھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، کہا کمبر اسے اریسٹ کرو، اسے پکڑو اور میدان کوفہ میں لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ لوگ خود حیران ہیں، یہ جوان کھڑا تھا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، آخر اسے پکڑ کر مجرمین کے اس جگہ پر کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس کو کیا سزا دینا چاہتے ہیں؟ جب اس کو لے کے جا رہے تھے کمبر، ادھر سے لوگ اپنی دکانوں اور بازار کو چھوڑنے لگے۔ مسجد کوفہ کے سامنے وہ میدان تھا جہاں مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دی جاتی تھی۔ جب لوگوں کا رش لگ گیا عبرت کے لیے، علی ابن ابی طالب بھی لوگوں کے سامنے صدا دیتے تھے۔ جب رش لگ گیا اس وقت امام فرماتے ہیں، یا کمبر، اے کمبر، اس کو 10 کوڑے لگاؤ۔ کیا لگاؤ اسے؟ 10 کوڑے۔ یہ اس بھول میں زندگی گزار رہا تھا، میں علی کا حبدار ہوں، میں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، اب شاہ جانے تے راہ جانے ہیں، میں نے علی کو مانا ہے، اب جو بھی کروں۔ اب مولا نے فرمایا کہ کمبر اسے 10 کوڑے لگاؤ۔ عرض کی مولا، قدموں پہ گر پڑا، مولا انا من شیعتکا، مولا میں تو آپ کا شیعوں میں سے ہوں، میں تو آپ کی ولایت و امامت کا اقرار کرتا ہوں، میں تو آپ کا حبدار ہوں۔ امام فرماتے ہیں، یا کمبر زد 5، اے کمبر میں نے تجھے کہا تھا کہ 10 کوڑے مار، اب اس کے اوپر 5 کوڑوں کا اضافہ کر، اسے 15 کوڑے مار۔ ایک خدا کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرا خود کو شیعہ علی کہتا ہے۔ شیعہ علی کا کردار یہ نہیں ہے گناہ کرتا جائے اور خود کو شیعہ علی کہلوائے۔ جب علی جیسا امام اپنے سامنے اپنے چاہنے والوں کو اللہ کے دین کو معمولی کرتے دیکھنا، اللہ کے حکم کو پامال کرنا علی جیسا امام برداشت نہیں کرتا، تو علی کے دین کا، علی کے علم کا وارث، علی کے اخلاق کا وارث، علی کے کردار کا وارث، علی جس دین کے علمبردار بن کر آئے تھے اس علمبردار ہونے کا وارث صاحب العصر والزمان کیسے برداشت کرے کہ ان کے زمانے حکومت میں
کوئی مومن کہے مولا میں تو آپ کے نام کی گھر میں کرسی بچھا رکھی تھی، مولا میں تو آپ کے نام کے دسترخوان سجاتا تھا، مولا میں تو آپ کے نام کے اوپر خیرات دیتا تھا، ہم تو آپ کا انتظار کرتے رہے، بے شک انتظار کرتا رہا، لیکن کبھی یہ تو نے معلوم کیا کہ تو نے انتظار کیسا کرنا تھا؟ امام کا انتظار کریں کیسا کریں؟ ایک صلوات پڑھے محمد اللہ۔ بھئی امام کا انتظار کرے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قائم آل محمد کا انتظار کرنا افضل العبادہ، قائم آل۔ اور ہمارے پاس یہ نظریہ انشاءاللہ آپ سنیں گے، علماء اہل سنت کی کتابوں میں فرائض و سبتین دوسری جلد میں علماء اہل سنت کے عالم ہیں اس کتاب کو لکھنے والے، انہوں نے رسول اللہ سے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خلفائی اثنا عشر، میرے 12 خلیفے ہیں۔ یا رسول اللہ من خلفاؤک، یا رسول اللہ آپ کے کون خلفاء ہیں، کون خلیفہ ہیں؟ فرمایا خلفائی اثنا عشر، میرے 12 خلیفہ ہیں، اولہم اخی وآخرہم ولدی، جن میں سے پہلا خلیفہ میرا بھائی ہے، آخری خلیفہ میرا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ ذرا تعارف تو کرائیں وہ کون ہیں، ہم اول اور آخر کے سلسلے کو پہچان جائیں تاکہ معلوم ہو وہ خلیفہ 12 حق کون ہیں۔ کتاب اہل سنت کی فرائض و سبتین دوسری جلد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو پہلا خلیفہ ہے اولہم اخی علی ابن ابی طالب وآخرہم ولدی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما مولیت ظلما وجورا، اور آخری خلیفہ میرا بیٹا مہدی برحق ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کرے گا جیسے پہلے ظلم و جور سے پر ہو چکا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے کیا کرنا ہے؟ اصلاح معاشرہ۔ تو آج آپ نے تحریک حسینی، مقصد حسین اور مقصد امام مہدی علیہ السلام، اور انشاءاللہ جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کا آپ نے تفصیل سے جواب سنا، اسی طرح سے بہت سارے اعتراضات۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کے 12ویں امام ابھی تک غار میں ہیں، جو کل نہ آ سکے اس کے لیے، یہ جھوٹ ہے۔ مذہب شیعہ کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں کہ شیعوں کا 12واں امام غار میں چھپا ہوا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ انشاءاللہ یہ تفصیل سے آنے والے اشرے۔ یہ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار ہے، خود امام مہدی کی جو والدہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تو کنیز تھی، تو یہ کیا ہے؟ شیعوں کے 12 امام ہیں، ان کی مائیں کنیزیں ہیں، تو یہ ایک عیب اور نقص شمار کرتے ہیں۔ اور یہ تفصیلی جواب آئے گا، کنیز سے شادی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اگر نقص اور عیب ہوتا تو پھر انبیاء بھی کنیزوں سے شادی نہ کرتے، اور پھر اللہ نے ان سے انبیاء پیدا کی۔ یہ تفصیلی جواب انشاءاللہ یہ کل آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد، اللہ صلی علی محمد وعلی۔ لہذا ہماری کوشش ہوگی اب مقصد حسین اور تحریک امام مہدی علیہ السلام، تو اس موضوع میں امام کی حتمی علامات بھی آئیں گی کہ کون سی علامات واقع ہوں گی تو امام زمان تشریف لائیں گے، اور امام کے زمانے حکومت میں
زندگی کیسے گزرے گی. اور ہم لوگ آج جو تمنا کرتے ہیں کاش امام زمان کی حکومت ہمیں نصیب ہو. کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہم امام کی حکومت کو پا سکے چاہے ہمیں موت بھی آ جائے؟ تو یہ سارے انشاءاللہ جو سوالات ہیں اس عشرہ محرم الحرام میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا مقصد حسین ابن علی اور مقصد امام مہدی علیہ السلام نانے کی امت کی اصلاح ہے. امام حسین نے دین کی بقا کے لیے قیام کیا، امام مہدی دین الہی کے نفاذ کے لیے قیام کرے. اور امام مہدی علیہ السلام کے نصرت کے لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ، امام نے فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں قائم آل محمد کا زمانہ درک کرتا تو میں صادق آل محمد دین کی خدمت گزاری کے لیے ان کا خادم بن جاتا. اب ذرا خود اندازہ کریں، امام صادق علیہ السلام امام زمان کے آباء و اجداد میں ہے، لیکن وہ بھی ہمارے وقت کے امام کی نصرت دین کی خدمت میں اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں. تو اب بتائیں ہم سب کی کتنی ذمہ داری کہ ہم دین خدا کی خدمت کریں، امام زمان کی کیسے نصرت کریں گے. تو اب ذرا خود سوچیں، ہم اگر دین خدا پہ عمل نہ کریں تو ہم دین خدا کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے خود تو عمل کریں، اپنے عمل سے نصرت دین کریں. اس لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دین کی دعوت دو بغیر زبانوں کے. تمہارا پہلا کام جو تبلیغ دین کا وسیلہ بنے وہ تمہارا کردار ہو. اس لیے اے علی والو، اے حسین والو، اے آل محمد کے حبدارو، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ترجمہ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کے حافظ و قاری بن جاؤ، دیندار بن جاؤ. جب تم زمین پر چلو گے نمازی بن کے، دیانتدار بن کے، پاک کردار بن کے، سچے بن کے، امین بن کے، لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کہیں گے دیکھو حسین کا چاہنے والا سچا جا رہا ہے، حسین کا جانے والا نمازی جا رہا ہے، علی کا چاہنے والا دیانتدار جا رہا ہے، آل محمد کا چاہنے والا سخی جا رہا ہے. اس لیے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنا کردار ایسا پاک رکھو دنیا والے تمہارا کردار دیکھ کر کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کتنا باادب بنایا ہے، اپنے شیعوں کو کتنا دیندار بنایا ہے. نیک کام تم کرو، ان کی زبان پر تعریف ہم آل محمد کی آ جائے. اللہ اکبر. یہی وہ دین ہے جس کو پہنچانے کے لیے آل محمد نے بڑے مصائب جھیلے. اجرکم علی اللہ. اور ان مصائب میں ایک بڑی مصیبت ہے بنت رسول فاطمہ زہرا. اجرکم علی اللہ زادارو. کون بی بی؟ جو بابا کی قبر پہ جب آئی نا خاک اٹھا کے یہی کہا بابا صبت علیہ مصائب لو انہا اللہ اکبر. بابا زہرا پر تیرے بعد وہ مصائب آئے اگر دنوں میں آتے تو راتوں میں بدل جاتے. اجرکم علی اللہ. کون سے مصائب آئے تھے؟ اتنے تو سخت مصائب آئے تھے. شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں بی بی کی حالت یہ ہو گئی تھی فغشیت علیہا ساعہ بعد ساعہ، اور بی بی ہر گھنٹے بعد غش کھا کے گر جاتی
اور ذرا اولاد والوں سیدزادوں میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی گھر میں مسور ہو، مریض ہو، 1 گھنٹے میں بے ہوش ہو جائے، دن میں دوسری مرتبہ بے ہوش ہونا، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تڑپ جائیں گے، کبھی دائیں دوڑیں گے تو کبھی بائیں دوڑیں گے، اور کبھی باپ سے لپٹیں گے تو کبھی ماں سے لپٹیں گے۔ اے میں قربان، اور جب بنت رسول رشکا جاتی اور ننھے ننھے شہزادے حسن و حسین اے کبھی اللہ جانے ماں سے لپٹ جاتے ہوں گے، اور کبھی بابا علی مرتضی اجرکم علی اللہ۔ اے عزادارو، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ میرا آقا مولا علی گھر آئے، کہا بنت رسول، مدینہ کے لوگ کہتے ہیں بنت رسول سے کہے اپنے رونے کا وقت معین کرو، اور میں قربان، اور یہ بات سننا تھی۔ آئے ایک مرتبہ نبی زادی کا جگر کانپ گیا، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ ارباب عزا نقل کرتے بی بی نے یہ فرمایا، یا ابا الحسن حرقو داری فصبرتو، اور میرا گھر جلا، زہرا نے صبر کیا، وَلَدَبُوا خَدِّي فَصَبَرْتُ، اور مجھے تماچے لگے اور زہرا نے صبر کیا، وَأَسْقَطُوا جَنِينِي جَنِينِي فَصَبَرْتُ، اور میرا موسر شہید ہوا اور زہرا نے صبر کیا، وَغَصَبُوا حَقِّي فَصَبَرْتُ، اور میرا حق لوٹا گیا جو میں نے صبر کیا، وَعَلَآنَ يَمْنَعُونَ عَنِ الْبُكَاءِ، اور اب نہ میرے بابا کی امت سے اور زہرا کا رونا بھی برداشت نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سنو گے روایت کا جملہ، ایام عزائے فاطمیہ میں جب میں ایران میں علم آل محمد حاصل کر رہا تھا، اس وقت میں نے ایک مصائب خاص روایت سنی تھی۔ وہ کہتے ہیں جناب زہرا کی وفات کے بعد جب انصار و مہاجرین کی خواتین آئیں نا بی بی کو پرسہ دینے، ہے فاطمہ زہرا کے جنازے کی وارث بیٹی اور بی بی زینب کے پاس پرسہ دینے، اور بی بی تیری ماں کا بڑا ارمان ہے، وہ مصائب کا نقل کر رہے تھے۔ وہ علی کی بیٹی نے جواب دیا، اے مدینے والوں اپنے مردوں سے کہنا وہ اب راضی ہے، اور جو میری ماں کے رونے پہ راضی نہ تھے، وہ میری ماں دنیا چھوڑ چکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔